کیا خواجہ سرا جو ہیں وہ پاسبانی خدمت کو سر انجام دے سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک فرد ہیں جن کا نام ہے کرس نذیر یا کرس ناظر، اگر نام غلط ہو تو معذرت۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا خواجہ سرا جو ہیں وہ پاسبانی خدمت کو سر انجام دے سکتے ہیں؟ تو یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ عام چرچز کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے؟ تو میں نے کہا تھا کہ وہ عام چرچز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کتاب مقدس میں اس بارے میں کچھ نہیں لکھا کہ وہ کیوں نہیں بن سکتے، اس لیے کیونکہ جب ہم نئے عہد نامے میں جاتے ہیں تو وہاں خدا نے تمام تفریقوں کو دور کر دیا۔ تو جب ساری تفریقیں ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ مرد اور عورت کی تفریق بھی خداوند کے حضور ختم ہو گئی، تو پھر ہم کیوں اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ خواجہ سرا جو ہے ان کے لیے علیحدہ چرچز بنانے چاہیے؟ یہاں پر یہ سوال تھوڑا سا اس سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کیا خواجہ سرا خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہی بات کہنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ چرچز کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ہر چرچ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت ہے، آپ کا ہر چرچ کسی نہ کسی ایک نظام کے تحت ہے۔ آپ کے نظام کو، آپ کے چرچ کے سسٹم کو خود یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے، کیونکہ میں نہ کیتھولک چرچ کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اس اصول کو ماننا چاہیے، نہ پروٹیسٹنٹ چرچ کے بارے میں، نہ پریسبیٹرین چرچ کے بارے میں، نہ ہی پینٹیکوسٹل چرچ کے بارے میں کہ انہیں اب خواجہ سرا کو پاسبانی خدمت کے لیے لے لینا چاہیے۔ اس لیے اس بارے میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اہمیت کا حامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بات آ رہی ہے چرچ سسٹم کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ادارے صرف پادریوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن پادریوں کو پادری جو ہیں وہ ان کے چرچز بناتے ہیں، ان کے سسٹم بناتے ہیں، اور ان کے سسٹم ان کو پادری مقرر کرتے ہیں، اور کوئی انہیں پادری مقرر نہیں کرتا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے یہ بات ہے چرچ کی کہ چرچ کا کیا سٹانس ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو بات اور ہے، لیکن میری بات کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ چرچز کے اپنے سسٹم میں اگر کوئی چرچ کہتا ہے کہ ہمارے مطابق یہ درست نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں ہم نے ایک بات کی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ پاسبانی خدمت کر سکتی ہیں، اور میں حیران ہو گیا جب بے شمار لوگوں نے کہا بائبل سے ثابت کریں، بائبل سے ثابت کریں، بائبل سے ثابت کریں۔ ارے بھائی بات تو سنو، پاکستان میں 90% نہیں 99% چرچز ایسے ہیں جہاں پر خواتین کسی نہ کسی طور پر خدمت سر انجام دے رہی ہیں، خواہ وہ پاسبانی ہو، خواہ وہ کسی اور عہدے پر ہو، لیکن خواتین پلپٹ پر آج ہمیں ہر چرچ میں دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ پاسبانی خدمت کر سکتی ہیں تو ایک دم سے ایک سیلاب آ جاتا ہے، ایک طوفان اٹھ جاتا ہے کہ نہیں خواتین پاسبانی خدمت نہیں کر سکتی۔ ایک خدا کے خادم نے کومنٹس کیے میرے اس ویڈیو کے اوپر کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی خواتین خدمت کر سکتی ہیں؟ تو مجھے اس کے یوٹیوب چینل کو کھول کے دکھایا میری جو ٹیم ہے انہوں نے، اور میں نے دیکھا کہ وہ پادری صاحب کے اپنے چرچ میں جو پاسبان ہے وہ دراصل ایک عورت ہے۔ تو میں تو حیران رہ گیا، میں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت پاسبانی خدمت نہیں کر سکتی، اور آپ اس کے چرچ میں جو پاسبانی خدمت کر رہی ہے وہ عورت ہے۔ تو ہم لوگ نا بڑے عجیب سے معاشرے میں رہتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو رنگ ہے نا وہ فرق ہے۔ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں ہم کچھ اور ہوتے ہیں، جب ہم چرچز میں ہوتے ہیں ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم ہر جگہ ایک ہی جیسے نہیں ہو سکتے۔
اب آپ دیکھیں کہ ہر چرچ میں آپ کو خواتین خدمت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور میں ان کی خدمت کا قائل ہوں اور خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا خواتین کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن جب انہی سے بات کریں گے کہ آپ کے نزدیک کیا خواتین کو خادم ہونا چاہیے، وہ کہیں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ نہیں، اور غلط ہے تو آپ کے چرچز میں خواتین پلپٹ پہ کیا کر رہی ہیں؟ اگر یہ غلط ہے تو آپ کے پاکستان میں اتنی ساری خواتین ہیں جو اپنے نام کے ساتھ پاسٹرز لکھتی ہیں، ایونجلسٹ لکھتی ہیں، آپ نے آج تک آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن ہماری ویڈیو کے نیچے آ کے آپ کہتے ہیں جی ثابت کریں، ثابت کریں۔ بھئی میں کیا ثابت کروں؟ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ یہ ثابت کریں کہ میں آپ کے ساتھ کیمرے کے ذریعے بات کر رہا ہوں، تو میں اسے کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر یہ کیمرہ نہ ہو تو میری ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، میری ریکارڈنگ نہ ہو تو میں آپ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا، کوئی شخص کہے کہ باہر سورج نکلا ہے، آپ ثابت کریں کہ نکلا۔ تو میں یہ بات آپ سے صرف واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہمیں ہر جگہ ایک ہی سوچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہاں ہیں تب بھی، اگر ہم چرچ میں ہیں تب بھی، اگر ہم چرچ سے باہر ہیں تب بھی، یہ نہیں کہ ہم ہر جگہ رنگ بدلتے رہیں، بیان بدلتے رہیں، باتیں بدلتے رہیں، اور جب ہم کسی ایسے چرچ میں جاتے ہیں جہاں خواتین پاسبانی خدمت سر انجام دے رہی ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں۔ اپنے چرچز میں جب خواتین خدمت کرتی ہیں تب بھی نہیں بولتے، لیکن یوٹیوب کے اوپر ہم لکھتے ہیں کہ جی یہ بات بائبل سے ثابت نہیں ہو سکتی کہ کوئی عورت خدمت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ بہت سو نے کہا کہ مسیح خداوند کے شاگردوں میں کوئی عورت شامل کیوں نہیں تھی؟ بھئی بائبل پڑھیں، مسیح یسوع کے شاگردوں میں عورتیں شامل تھیں، لیکن 12 رسولوں میں کوئی عورت شامل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پوری دنیا میں جانا تھا، پوری دنیا میں پھیلنا تھا، پوری دنیا میں خدمت کرنی تھی۔ اور آج سن 2021 میں بھی کسی عورت کا جا کر کسی فرق علاقے میں جہاں وہ جانتی نہیں ہے، لوگوں کو پہچانتی نہیں ہے، ان کی زبان سے واقف نہیں ہے، خدمت کرنا آج 2021 میں بھی بہت مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے مسیح خداوند نے کسی عورت کو اپنے ان 12 شاگردوں کی جماعت میں شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ مسیح خداوند کو پتا تھا، کیونکہ وہ خالق ہے، اس لیے وہ مخلوق کی ہر خاصیت سے واقف ہے۔ اس لیے خدا را اس سوال کے بارے میں آپ اپنے چرچ سے پوچھیں، آپ کا چرچ کیا کہتا ہے، آپ کا سسٹم کیا کہتا ہے۔ آپ کا سسٹم اگر آج بھی عورتوں کو اجازت نہیں دیتا خداوند کی خدمت کرنے کی اور پاسبانی خدمت کرنے کی، تو پھر خواجہ اسرا آپ کے چرچ میں کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اگر کوئی عورت خداوند کی خدمت کرتی ہے، اگر کوئی مرد خداوند کی خدمت کرتا ہے تو وہ درست کرتا ہے، پاسبانی خدمت بھی اگر وہ کرتا ہے تو درست کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک خواجہ اسرا کی بات ہے تو یہ بات ہے آپ کے چرچ کی، اور اسے آپ کے چرچ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کون خدمت کر سکتا ہے اور کون خدمت نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ شکریہ۔